السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میری چچی کو زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حد سے زیادہ شوق تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا حد سے زیادہ شوق تھا۔ چنانچہ میرے چچا، جو کہ خود بھی نمازی، پرہیزگار اور درود شریف پڑھنے والے تھے، انہوں نے چچی کو زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درج ذیل درود شریف پڑھنے کو بتلایا: اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ پس میری چاچی نے اس درود شریف کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ جس وقت انہوں نے درود شریف کا یہ سفر شروع کیا تو ان کی عمر 50 برس تھی، اور اس کثرت سے درود پڑھتی کہ چلتے پھرتے، کام کاج کرتے، وضو بے وضو درود شریف پڑھنے لگی۔ اور جب یہ کثرت عروج کو پہنچی تو اللہ پاک نے ان پر فضل و کرم فرمایا اور زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت سے مشرف فرما دیا۔ یہ سلسلہ یہی پر ختم نہیں ہوا، بلکہ چچی کو بہت سے بزرگان دین، اولیاء اللہ کی خواہ میں کثرت سے زیارت ہونے لگی۔ ایک شب درود شریف کا ورد کر کے سوئی تو خواب میں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت نصیب ہوئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے فرمایا کہ ہم تمہیں بہت جلد لینے آ رہے ہیں۔ صبح بیدار ہو کر چاچی نے یہ خواب سب گھر والوں کو سنایا، اور پھر ٹھیک ایک ہفتہ بعد اسی دن اور اسی وقت چاچی نے بتایا تھا ان کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اسی طرح پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت اللہ حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی ایئرپورٹ پر فلائٹ کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ ایک نوجوان سامنے سے گزرا، وہ شراب پی رہا تھا۔ ایک مرتبہ تو وہ سامنے سے گزر گیا، تھوڑی سی دور جا کر وہ پھر لوٹا اور آ کر مجھے ہیلو ہائے کرنے کے بعد کہنے لگا: میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ جب میں نے اسے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی ہے تو میں یہ سمجھا کہ اس کو شاید میری پگڑی اور لباس اچھا لگا ہوگا۔ ہم سے جب بہر ملک میں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ لباس کیوں پہنا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوٹ لباس ہے۔ ان کافروں کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سنت ہے، کیونکہ کیا پتا کہ وہ آگے سے کیا بکواس کر دیں، اور کیوٹ والا لفظ ایسا ہے کہ جب ہم ان کو جواب میں یہ کہتے ہیں تو وہ آگے بول ہی نہیں سکتے۔ خیر، جب اس نے کہا کہ میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں تو میں نے اس سے کہا: کیا آپ یہ پگڑی اور سفید لباس پسند کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا: نہیں، میں آپ کی طرح اس لیے بننا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کے چہرے پر نور نظر آ رہا ہے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو مجھے فوراً احساس ہوا کہ کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا: اے بھائی، آپ تو مجھ سے بھی بہترین ہو سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا: وہ کیسے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ وہ کہنے لگا: ٹھیک ہے، میں پھر ابھی آ رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر سامنے واش روم میں چلا گیا۔ اس نے میرے دیکھتے ہی شراب کی بوتل پھینکی اور واش بیسن پر کولی کر کے چہرہ دھویا۔ وہ تازہ دم ہو کر دوبارہ میرے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا: کیا میں آپ کو اپنا تعارف کرواؤں؟ میں نے کہا: جی کرائیے۔ اب اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میرا یہ نام ہے اور میں نے ٹوکیو، جاپان کی یونیورسٹی سے MSc کمپیوٹر سائنس کیا ہوا ہے اور میں اس وقت فلاں بڑی کمپنی کے اندر مینیجر ہوں۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی کہ میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ میں نے بھی کہا: آپ تو مجھ سے بھی بہترین بن سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا: یہ کیسے ممکن ہے جبکہ میں نوجوان ہوں؟ میں نے کہا: تو کیا ہوا، نوجوان ہی تو بن سکتے ہیں۔
وہ کہنے لگا نہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میری شخصیت کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنا خوبصورت ہوں، میرا عہدہ اور تنخواہ بھی آپ کے سامنے ہے، مجھے اس ملک میں ہر دن کہیں نہ کہیں سے گناہ کی دعوت ملتی ہے اور میں ان کا مہمان ہوتا ہوں، آج ادھر عیاشی کر رہا ہوتا ہوں، کل ادھر، میرے گاہک نت نئے ہوتے ہیں، جب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے تو مجھے بتائیے کہ میں گناہ سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی اگر آپ کے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے تو اللہ کے لیے تو آپ کو گناہوں سے بچا دینا آسان ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں یہ تو ہے۔ میں نے کہا ہم نے گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے بڑوں سے ایک نسخہ سیکھا ہوا ہے، میں آپ کو وہ سکھا دیتا ہوں، پھر اس کی برکت خود دیکھنا۔ وہ کہنے لگا جی بتائیے۔ میں نے اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے اس آدمی کو بیعت کے کلمات پڑھائے اور اس کو مراقبہ کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس نے کہیں اور جانا تھا اور میں نے کہیں اور، البتہ ہم نے ایڈریس ایکسچینج کر لیا۔ اللہ کی شان کے 3 ماہ بعد اس نوجوان نے انگلش میں خط لکھا، اس خط کو میں نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ اس نے اس خط میں 2 باتیں لکھی تھی۔ پہلی بات یہ لکھی کہ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں، کبھی کبھی تہجد کی نماز بھی مل جاتی ہے۔ دوسری بات یہ لکھی کہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ میں گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچا ہوا کیسے ہوں۔ میں نے اس کو جواب میں لکھا کہ ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پیرا دیا کرتی ہیں، دور بیٹھا کوئی تو دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے دوستو اللہ والوں سے ہمیشہ تعلق رکھا کریں، اللہ والوں کی دعائیں آپ کو پار لگا دیتی ہیں۔ دوستو اسی طرح حاجی محمد مصفی، ان کا تعلق مراکش کے 4تھے بڑے شہر مراکش سے تھا۔ یہ 1850 کی دہائی میں پیدا ہوا۔ پیشے کے اعتبار سے یہ ایک موچی تھا۔ مراکش شہر کے ایک بازار میں اس کی ایک دکان تھی۔ موچی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک ایسا ہنر تھا کہ جو اس دور میں افریقہ میں بہت کم تھا، اور وہ یہ کہ یہ مصفی موچی پڑھنا لکھنا جانتا تھا۔ چنانچہ لوگ اپنے خط، رقعہ جات، پوسٹ کارڈ اور دستاویزات اس سے لکھوانے اور پڑھوانے آیا کرتے تھے۔ انہی لوگوں میں کئی نوجوان لڑکیاں بھی ہوتی کہ جنہوں نے کوئی خط لکھوانا یا وصول شدہ خط پڑھوانا ہوتا تھا۔ مصفی موچی صاحب نہ جانے کب اور کیسے ایک نفسیاتی درندے میں بدل چکا تھا، اور 1890 کی دہائی تک یہ ایک مکمل ٹارگٹ کلر میں ڈھل گیا تھا۔ یہ اپنی دکان پر آئی نوجوان لڑکیوں کو ایک مشروب میں نشہ اور دوا ڈال کر پیش کرتا، اور جب وہ لڑکی نشہ آور مشروب پی کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتی تو مصفی یعنی وہ موچی اسے تیز دھار آلے سے مار ڈالتا، اس کے پاس موجود رقم لوٹ لیتا جو کہ اکثر بہت معمولی رقم ہوتی تھی، اور پھر اسے اپنی دکان میں بنے ایک کنویں نما گڑھے میں ڈال کر گڑھا ڈھک دیتا تھا، یا پھر اپنے گھر کے سین میں گڑھا کھود کر دفن کر دیتا تھا۔ اس کام میں مصفی کی ایک 70 سالہ رشتہ دار خاتون انا بھی شریک تھی۔ مجموعی طور پر اس نے 36 خواتین کا خون کیا، یہاں تک کہ اپریل 1906 میں مراکشی پولیس نے گمشدہ خواتین کے کیس کی تفتیش کے دوران شک کی بنا پر اس کی دکان پر چھاپا مارا اور اس کے گھر سے مدفون خواتین کی باقیات کو برآمد کر لیا۔ مصفی اور آنا کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوران تفتیش پولیس کے تشدد سے آنا ہلاک ہو گئی، جبکہ مصفی یعنی موچی سب کچھ اس نے اگل دیا کہ کیسے ان سب خواتین کی گمشدگی اور موت میں وہ ملوث تھا۔
یہ خبر عام ہونے پر عوام کا غم و غصہ کسی آتش فشاں سے کم نہیں تھا۔ 12 مئی 1906 کے دن عدالت نے مصفی کو مصلوب کرنے کی سزا سنا دی، لیکن عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس سزا کو ظالمانہ اور وحشیانہ قرار دیتے ہوئے مراکشی حکومت پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس سزا کو تبدیل کر دے۔ یورپ بالخصوص فرانس کی جانب سے دباؤ کے پیش نظر مراکشی حکومت نے مصفی کو صلیب پہ چڑھانے کی سزا کو معطل کر دیا اور نئی سزا یہ مقرر کی کہ اسے پہلے 1 ماہ تک روزانہ بازار میں لا کر عوام الناس کے سامنے ککر کی کانٹے دار جھڑیوں سے بے ہوش ہونے تک پیٹا جائے اور پھر 1 ماہ کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ چنانچہ اب روزانہ مصفی کو گھسیٹ کر بازار میں لایا جاتا اور کانٹے دار لکڑیوں سے مار مار کر ادمو کر دینے کے بعد اس کی مرہم پٹی کر کے اسے واپس جیل میں ڈال دیا جاتا، اور پھر 11 جون 1906 کو مصفی کو بازار میں لایا گیا۔ اسے ایک مقام پر کھڑا کر کے اس کے ارد گرد دیوار کی تعمیر شروع کر دی گئی، یہاں تک کہ اسے زندہ دیوار میں چن دیا گیا۔ اندر بمشکل 2-3 مربع فٹ کی جگہ تھی، جہاں 2 دن تک اس کے چیخنے چلانے، رونے اور دیوار پر ہاتھ مارنے کی آوازیں آتی رہی، اور پھر تیسرے دن خاموشی چھا گئی اور یوں برائی کا ایک باب بند ہوا اور مصفی اپنے انجام کو پہنچا۔ دوستو ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ کچھ چھوٹ دیتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو پکڑتا ہے نا تو پھر سب کچھ برابر کر دیتا ہے۔ دوستو اسی طرح مہاراجہ رنجیت سنگھ پنجاب کا راجہ تھا۔ ایک دفعہ اس کے زمانے میں لاہور میں اس بات کا بڑا شور مچا کہ عورتوں کے زیور خود بخود غائب ہو جاتے ہیں۔ کوئی عورت کان سے بالی اتار کر ادھر ادھر ہوئی اور بالی غائب، کسی نے منہ دھوتے وقت ناک سے لونگ اتار کر رکھی تو لونگ نہ دار، کسی نے ناک سے کیل اتاری اور خود گھڑی پھر کے لیے اندر گئی تو کیل ہی گم۔ بڑھتے بڑھتے یہ حالت یہاں تک پہنچی کہ ہر روز کسی نہ کسی محلے میں عورتوں کے زیور چوری ہونے لگے۔ چند ہی دنوں میں ایسا طوفان اٹھا کہ لوگ کوتوالی میں حاضر ہو کر چیخو پکار کرنے لگے کہ دن دہاڑے چیزیں اڑ جاتی ہیں اور کچھ پتہ نہیں چلتا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ جہاں چوری ہوتی وہاں کسی غیر آدمی کا آنا ثابت نہیں ہوتا تھا۔ اندر سے اگر مکان کو قفل لگا رکھا ہے یا سیڑھیوں کو بند کیا ہوا ہے تو وہ بھی بدستور بند رہتی تھی، لیکن زیور غائب ہو جاتا تھا۔ یہ حالت 6 ماہ تک رہی۔ شہر میں اس بات کا عام چرچا تھا کہ عورتوں کے چھوٹے چھوٹے زیور پراسرار طریقے سے چوری ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بے پرواہ اور سیدھی سادھی عورتیں لونگ، کیل، انگوٹھی، چھلا اتار کر گھر میں رکھ دیتی تھی اور وہ فوراً غائب ہو جاتا تھا۔ کہا جانے لگا کہ کوئی جادو کے زور سے چوری کرتا ہے۔ بعض لوگوں کی رائے تھی کہ جن بھوت چرا کر لے جاتے ہیں۔ ان دنوں لاہور میں شہباز خان کوتوال تھا۔ یہ شخص قصور کا رہنے والا تھا۔ اس کے ماتحت ارجن سنگھ جمعدار تھا جو بہت قابل اور ذہین تھا۔ عام طور پر پیچیدہ مقدمات جن کا سراغ لگانا مشکل ہوتا تفتیش کے لیے ارجن سنگھ کے سپرد کیے جاتے تھے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے کوتوال صاحب ارجن سنگھ سے کہنے لگے، دیکھ لی آپ کی لیاقت، آپ اس چور کا سراغ نہیں لگا سکتے۔ یہ سن کر جمعدار نے کہا، حکم کی دیر ہے، دیکھیے کس طرح گرفتار کر کے لاتا ہوں۔ اس پر کوتوال نے ارجن سنگھ کو اس عجیب و غریب چور کی گرفتاری پر مامور کیا۔ عقل مند جمعدار نے سب سے پہلے ان مکانوں کا معائنہ کیا جہاں سے زیور چوری ہوئے تھے۔
سب زیور ہلکے وزن کے تھے۔ جمیندار سوچنے لگا کہ چور انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ اسی فکر میں غرق وہ بازار میں گزر رہا تھا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ دھونی چھت پر سے گراتا ہے اور مینا اسے گرنے سے پہلے پکڑ لیتی ہے اور اپنے مالک کے پاس لے آتی ہے۔ ارجن سنگھ کے ذہن میں پہلے ہی یہ خیال تھا کہ اس قسم کی چوری انسان نہیں کرتا بلکہ کوئی اور چیز ہے۔ فوراً دماغ اس طرف متوجہ ہوا کہ ہو نہ ہو کوئی جانور چور ہے جس کو یہ سکھایا گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے زیور جہاں پڑے ہوں اٹھا کر مالک کے پاس لے آئے۔ یہ گتھی حل ہوتے ہی وہ ہر شخص کی بڑے غور سے نگرانی کرتا رہا۔ ایک دن ایک شخص کو پنجرہ ہاتھ میں لیے ہوئے دیکھا جس پر غلاف پڑا ہوا تھا اور وہ شخص ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ ارجن سنگھ کو شک ہوا، وہ اس کے پیچھے لگ کر نگرانی کرنے لگا۔ دوسرے ہی دن اس نے دیکھا کہ چونا منڈی کی ایک گلی میں جا کر اس شخص نے ادھر ادھر تاکا اور جب وہاں کسی کو موجود نہ پایا تو پنجرے کا غلاف تھوڑا سا اٹھا دیا اور ایک پرندہ اڑ کر باہر چلا گیا۔ یہ شخص گلی میں ٹہلنے لگا، ارجن بھی تاک میں تھا۔ کوئی 10-15 منٹ کا عرصہ گزرا ہوگا کہ وہی پرندہ چونچ میں انگوٹھی پکڑے ہوئے جٹ اس شخص کے ہاتھ پر آ بیٹھا اور اس نے انگوٹھی جیب میں ڈال کر جانور کو پھر پنجرے میں بند کر دیا اور کوئی کھانے کی چیز اس کو دے دی۔ ارجن سنگھ یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوا، اس کو جس چیز کی تلاش تھی وہ مل گئی۔ جب یہ مجرم موتی بازار میں سے گزر رہا تھا تو ارجن نے اسے پکڑ لیا اور اس کی تلاشی لی تو 2 لونگیں، 3 انگوٹھیاں اور 2 چھلے برآمد ہوئے۔ اس کو وہ کوتوالی کے پاس لے گیا اور پنجرہ کوتوال کے سامنے رکھ کر کہا، جناب اس پنجرے میں آپ کا چور ہے جس نے کئی مہینوں سے شہر میں آفت مچا رکھی ہے اور یہ شخص جو پاس کھڑا ہے اس کا مالک ہے۔ کوتوال نے اس شخص سے دریافت کیا تو اس نے اپنے مکان کا پتہ بتایا جہاں سے ایک گھڑا انگوٹھیوں، چھلوں اور سونے کی کیلوں وغیرہ کا برآمد ہوا۔ مجرم نے بتایا کہ میں نے اس مینا کو سکا پڑا کر چور بنایا تھا، جہاں یہ سونے کی کوئی کم وزن ہلکی سی چیز پڑی دیکھتی ہے اٹھا لاتی ہے۔ اس گرفتاری سے کوتوال صاحب اور شہر کے لوگ بہت خوش ہوئے اور ارجن سنگھ کو معقول انعام ملا۔ مجرم کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے گئے اور مینا کو شاہی چڑیا خانے میں بھیج دیا گیا اور اس کے پنجرے پر لکھ دیا گیا، چور مینا، جو بھی اسے دیکھتا چور اور سراغ رساں کی چالاکی پر حیران ہوتا۔ اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح ایک آدمی گھر دیر سے آیا، آدھی رات تھی اور پڑوسیوں کے کتے بھونک بھونک کر بلقان ہو رہے تھے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح بہت پی رکھی تھی اور اسے اپنا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے روز کی طرح آج بھی اس کے لیے دروازہ کھولا اور اس کو بیڈ تک سہارا دے کر لے گئی۔ بیڈ پر لے کر گئی تو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی شراب کی بوتل زمین پر دے ماری۔ بیوی نے دیکھا کہ نیچے سارے کانچ ہی کانچ پھیل گئے ہیں، لیکن اس نے اپنے خاوند کو کچھ نہ بولا بلکہ اس کے جوتے اتارے، پھر اس کے کپڑے تبدیل کروا کر اس کے اوپر کمبل ڈالا اور اس کو سلا دیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ بے سد پڑا سو رہا تھا۔ بیوی نے جھاڑو لا کر نیچے سے کانچ صاف کیے اور راستے میں کمرے تک آتے ہوئے اس کے شوہر نے جو کچھ بھی توڑا تھا وہ ہر چیز کو اٹھا کر گھر صاف کرنے لگی۔ صبح جب اس کا شوہر اٹھا تو وہ دعا کرنے لگا کہ آج بیگم لڑائی نہ کرے، کیونکہ وہ ہر روز اتنا لڑائی کرتی تھی اپنے خاوند کے ساتھ شراب پینے کی وجہ سے اور گھر دیر سے آنے پر، اور سونے پر سہاگا کہ آج رات تو اس نے کتنے برتن اور شراب کی بوتل بھی توڑ دی تھی۔ یہ ڈر رہا تھا، ڈرتا ڈرتا ناشتے کی میز پر پہنچا تو دیکھا کہ صرف اس کا بیٹا بیٹھا ناشتہ کر رہا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ مما کدھر ہیں؟ وہ بولا کہ وہ بازار گئی ہیں گرو سری کے لیے اور جاتے وقت آپ کے لیے آپ کا پسندیدہ ناشتہ بنا گئی تھی۔
اور آپ کے لیے یہ صدقی نوٹ چھوڑ گئی تھی۔ اس نے حیرت سے صدقی نوٹ پڑھا تو لکھا تھا، میری جان میں ابھی آدھے گھنٹے تک واپس آ رہی ہوں، آپ ناشتہ کریں، آپ کا پسندیدہ ناشتہ بنایا ہے۔ آئی ریلی لو یو۔ وہ حیران اور پریشان تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، بیگم آج لڑ کیوں نہیں رہی اور اتنا پیار کیوں جتا رہی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تمہاری مما کی طبیعت تو ٹھیک ہے، پاگل تو نہیں ہو گئی، میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کر رہی ہے آج؟ بیٹا ہنسا اور بولا، پاپا مما نے مجھے ابھی جانے سے پہلے بتایا تھا کہ رات کو جب وہ آپ کے جوتے موزے اور کپڑے اتار رہی تھی کہ آپ پرسکون ہو کر سو سکیں تو آپ نے اتنی پی رکھی تھی، آپ نے مما کو پہچانا ہی نہیں اور آپ نے ان کو بولا کہ او بی بی میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں، خدا کا خوف کرو، پیچھے ہٹو، میں شادی شدہ ہوں۔ مما آج صبح سے گانے گنگناتی پھر رہی تھی۔ یہ سن کر باپ بھی ہنسنے لگ گیا۔ دوستو اگر آپ اپنے رشتے ٹھیک سے نبھائیں گے تو آپ چھوٹی غلطیاں کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کسی بڑی غلطی کا ارتکاب آپ کے لیے ممکن نہیں۔ اپنی ترجیحات ٹھیک سے متعین کریں اور رشتوں کی قدر کریں۔ جب آپ کی ترجیحات کسی درست تقرری ہوتی ہیں تو آپ کی عادتیں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں اور آپ کے گھر والے آپ سے پیار کرنے لگتے ہیں اور آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بھی پیار کرنے لگتے ہیں۔ پر یاد رہے کہ کسی بھی رشتے میں بے وفائی ناقابل معافی جرم ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل اے ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ